اس کہانی کی لیکھک ہے ساحل دعا بخاری اور اس کہانی کا نام ہے راکھ۔ عمر حیدر قبرستان میں ایک قبر کے سرہانے چراغ جلانے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت بہہ رہے تھے۔ یہ قبر اس کی محبت کی قبر تھی۔ دعا کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی بصارت و بصیرت پر ایک چہرہ، ایک نرم خد و خال والا پرکشش چہرہ منجمد ہو گیا۔ اس کا ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا، ماضی جو اس کا اپنا تھا۔ کاش وہ حال کو لے کر بھی ماضی میں جا سکتا، لیکن افسوس کہ ایسا ممکن نہیں۔ شاہ زیب، شاہ حیدر اور شاہ فیروز 3 بھائی تھے۔ ان کے والد شاہ حسین ایک بارسوگ شخصیت تھے۔ شاہ حسین کی وفات کے بعد شاہ زیب کو ان کی جگہ مل گئی۔ شاہ حیدر اور شاہ فیروز ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر سمجھتے تھے۔ شاہ زیب کا بیٹا روہیل اور بیٹی فرزین تھی۔ شاہ حیدر کا اکلوتا بیٹا عمر حیدر تھا اور شاہ فیروز کی بیٹی تانیہ اور بیٹا شہروز تھا۔ عمر حیدر 10 برس کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کے ماں باپ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ یوں شاہ زیب اس کے سرپرست ٹھہرے۔ روہیل، عمر اور شہروز نے ایک ساتھ تعلیم مکمل کی۔ ابھی صرف 3 سال قبل کی بات ہے جب ایک روز عمر حیدر نے شنائلہ کی والدہ کی تدفین کے موقع پر پہلی بار شنائلہ کو دیکھا تھا۔ پیپل کے پیڑ کے ساتھ کھڑی وہ بار بار اپنی برستی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ آپ پلیز چپ ہو جائیے، اس طرح تو آپ کی امی کو اور بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جانے والوں کو ہمارے آنسوؤں کی نہیں، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے شنائلہ کو روتے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے کب دونوں ایک دوسرے کے دل میں سما گئے، انہیں پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شنائلہ کا باپ مراد احمد شاہ زیب کی زمینوں پر کام کرنے والا ایک کم مایہ شخص تھا۔ شنائلہ کو اکثر فکر رہتی کہ عمر کے گھر والے اسے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تم فکر مت کرو، تمہیں میں قبول کر چکا ہوں، یہ کافی ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے خود کرنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دینے کی کوشش کرتا تو وہ سرخ ہو کر ہاتھ چھڑا جاتی۔ ہاتھ بھی نہیں تھامنے دیتی ہو؟ ابھی میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر یہ جان لو نا تو ہواؤں میں اڑنے لگو۔ وہ مسکرا تھا۔ اس نے اپنا مدعا روہیل کے ذریعے شاہ زیب تک پہنچایا۔ مگر عمر کے لیے تو میں نے تانیہ کا سوچا تھا۔ بابا، زندگی عمر نے گزارنی ہے، روہیل رسانیت سے بولا۔ مگر ایک کم ذات شاہ خاندان کی بہو بنے؟ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی وہ غصے میں ہے، مان جائیں گے، روہیل نے سوچا تھا، مگر اس نے غلط سوچا تھا۔ جب تانیہ کو پتہ چلا تو وہ شاہ زیب کے پاس چلی آئی۔ اگر عمر کی شادی کسی اور سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عمر، وہ رواں ہو رہی تھی۔ تم عمر کو اپنے جذبات کا احساس دلاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو، وہ سگار کا کش لے کر بولے۔ لیکن اگر عمر نہ مانا تو؟ تانیہ خدشات میں گر گئی۔ اس کے نہ ماننے کی وجہ ہی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کرسٹل کے دیدہ زیب ایسٹرے میں راکھ جھاڑی۔ وہ کیسے؟ جواباً سگار انگلیوں میں دبائے وہ اسے دھیمی آواز میں بتانے لگی کہ کیسے۔ تانیہ مطمئن سی ان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عمر، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یقین ہے تانیہ، مگر میں شنائلہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تم بھی میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن یہ محبت جو مجھے شنائلہ سے ہے، آئی ایم سوری۔ وہ کچھ رسانیت اور کچھ ندامت سے اسے بتا رہا تھا، اور تانیہ کے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے وہ نظریں چرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ آئی ریئلی ویری سوری، وہ دھیرے سے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ اور یہ اس سے محض 3 دن بعد کی بات ہے جب سب ختم ہو گیا تھا۔ سب کچھ آگ کھا گئی تھی۔ اس کی ہر خواہش، ہر خواب، ہر تمنا، ہر آرزو، ہر امید، حتیٰ کہ زندہ رہنے کی آس تک کو آگ چٹ کر گئی تھی۔ اور جب اسے خبر ہوئی تھی تب تک سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عمر۔ خوف تو شنائلہ کی آواز سے ہی متشع تھا، لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، تم آج کہیں مت جاؤ، میرا آج جانا بہت ضروری ہے، اور میں شام کے بعد لوٹ آؤں گا۔ دیکھو، ناصر میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کا اپنے باپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ اب ان کے جنازے میں شریک ہو کر میں جلدی آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، شنائلہ نے سر اثبات میں ہلایا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے تاکید کر کے چلا گیا اور شنائلہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں اترتا جا رہا تھا۔ اور جب وہ لوٹ کر آیا
تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ شنائلہ کے گھر میں نہ جانے کیسے آگ لگ گئی تھی اور عمر حیدر پٹی پٹی آنکھوں سے پترائے تاثرات کے ساتھ شنائلہ کے سیاہ جلے وجود کو دیکھے گیا اور اس جلے ہوئے کوئلے بنے سیاہ وجود کو دیکھ کر اسے اسی پل ادراک ہو گیا تھا کہ وہ زندگی بھر کبھی سکون کی نیند نہ سو سکے گا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی باقی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسے غیب دان ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ اسے علم ہو گیا تھا اور بخوبی علم ہو گیا تھا کہ وہ سکون نامی چیز کو آخری سانس تک ترسے گا، اور خوشی تو خیر اب اس کی زندگی کا ایک بھولا بسرا خواب تھا۔ پھر شنائلہ اور اس کے والد کو مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ وہ شنائلہ کے جلے گھر کی راکھ پر لٹا پٹا سا بیٹھا تھا، ایک ایسے بادشاہ کی مانند جو ہفت اقلیم کی دولت محض ایک پل میں ہار کر بالکل خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا ڈھنگ بدل کر رہ گیا۔ وہ خود کو اذیت دینے لگا۔ گھر میں موقع ملا تب بھی، ورنہ اگر وہ باہر کہیں ہوتا تو اپنے گرد آگ جلا لیتا اور پھر اس تپش میں شنائلہ کی اذیت کا اندازہ کرتا رہتا۔ روحیل اور تانیہ نے بہت کوشش کی تھی اسے زندگی کی طرف واپس لانے کی، مگر وہ زندگی کو اب موت سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ اس شام بھی وہ آگ جلا کر بیٹھا تھا۔ آگ بجھ گئی، بجھ کر راکھ میں بدل گئی اور وہ اب راکھ کو گھور رہا تھا، گویا راکھ سے وہی سب اپنی زندگی نامودار ہونے کی توقع رکھتا ہو۔ اس کے سارے خواب زندگی جل کر راکھ میں بدل گئی تھی، اور وہ راکھ بھی کب کی فضاؤں میں بکھر چکی تھی، اور وہ عالم دیوانگی میں راکھ پر نگاہ جمائے ہوئے تھا جب اس راکھ میں ایک وجود مجسم ہوا۔ وہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ششدر سا دیکھنے لگا۔ شنائلہ، عمر کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ میں تمہارے بغیر، وہ مچلا تھا، میں جانتی ہوں، میں بھی وہاں تمہارے بغیر بے سکون ہوں۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ عمر اس کے ہم قدم تھا۔ اس نے گھر تک کا فاصلہ گویا کسی خواب کے عالم میں طے کیا تھا۔ لان میں شام کی چائے پر سب موجود تھے۔ شنائلہ کو دیکھ کر ہر آنکھ میں پاگل پن کی انتہاؤں کو چھونے والی بے یقینی اتر آئی تھی۔ تم تو مر چکی ہو، تانیہ اس پر برتن پھینکتے ہوئے ہنسیانی انداز میں چلائی، اور تم راکھ سے دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتی ہو؟ آخر کیسے؟ تم کو راکھ میں ڈالنے کے لیے مجھ کو ایسا کرنا پڑا۔ اب تم اور شاہ زیب صاحب، آپ ان سب لوگوں کو بتائیے کہ میرے گھر میں آگ کیسے لگی؟ وہ منصوبہ کس کا تھا جس نے سب راکھ کر ڈالا؟ ابو کے کمرے کا دروازہ باہر سے کس نے لاک کیا تھا؟ اور پیٹرول چھڑک کر آگ کس نے لگائی تھی؟ اس کے سرد برف سے لہجے میں پناہ کا زہر تھا۔ سب کو صاف سن گیا تھا۔ چلیے میں بتاتی ہوں۔ عمر، میں جب ابو کو کھانا دینے ان کی کمرے میں گئی تھی تو دروازہ تانیہ نے بند کیا تھا۔ یہ سن کر تانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اور لکڑی کے دروازے پر پیٹرول چھڑک کر آگ شاہزیب نے لگائی تھی۔ اس نے بڑے آرام سے جسے پہاڑ لٹکا ڈالا، جس کے بوجھ تلے ہر وجود سوائے تانیہ اور شاہزیب کے کچلا گیا تھا۔ یہ معمولی کام یہ لوگ یقیناً کسی ملازم سے بھی لے سکتے تھے، مگر مسئلہ یقیناً رازداری کا تھا۔ عمر حیدر کا چہرہ پل بھر میں راکھ ہوا تھا۔ اس کے اپنے تایا، جو اس کی ماں بھی تھے اور باپ بھی، وہ ایسا کر سکتے؟ اور تانیہ جو اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی۔ محبت کسی کو پا لینا تو نہیں، محبت تو محبوب کو خوش دیکھنا ہے، بھلے اس کی خوشی کسی اور کے ساتھ نہیں کیوں نہ ہو۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان۔ وہ تانیہ کو گھور رہی تھی، آگ کے بدلے آگ اور راکھ کے بدلے راکھ۔ اس نے جلتی آنکھوں سے تانیہ اور شاہزیب کو گھورا۔ ان کے اجسام میں آگ بھڑک اٹھی۔ دیگر لوگوں کا سکتہ ان کی موت گزیدہ چیخوں نے توڑا تھا۔ وہ آگ کا لباس پہنے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ روحیل، شیروز اور دیگر لوگوں کی آگ بجھانے کی تمام کوششیں رائی گٹھیری، اور محض چند منٹ بعد ان کی راکھ پڑی تھی جن سے ہوا کھیل رہی تھی۔ جو لوگ دوسرے کے خوابوں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، موت ان سے کھیلتی ہے۔ میرے ساتھ چلو گے؟ شنائلہ نے عمر کی آنکھوں میں جھانکا۔ بالکل، وہ نہ جانے کتنے عرصے بعد مسکرایا تھا۔ میں چلتا ہوں روحیل۔ متوحش سا روحیل اسے رکنے کا کہہ بھی نہ پایا۔ ہوا نے راکھ اڑائی تو دل کو یاد آیا کہ جل بجھی میرے خوابوں کی بتیاں محسن۔
रोहेल पथराई नजरों से उमर के घास पर पड़े बेजान वजूद को देखने लगा, जिसके लबों पर मुस्कुराहट मुंजमद हो चुकी थी और चेहरे पर बेपनाह सुकून था। और कुछ ही फासले पर कुछ राख बिखरी थी जो तानिया और शाहजेब के गुमगुश्ता वजूद का पता देती थी। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो कोई दानिस्ता या नादानिस्ता किसी के ख्वाब, दिल या ख्वाहिश को राख करता है, इसे खुद भी राख होने की, जलने की और जलकर राख में बदलने की अजियत झेलना पड़ती है। ये ज़िंदगी और मौत जैसी अटल हकीकत है जिससे फरार किसी तौर मुमकिन नहीं। राख करने वाले राख हो ही जाया करते हैं। अगर आप किसी का कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश या दिल या ज़िंदगी राख होने से बचा सकते हैं तो ज़रूर बचा लीजिए, क्योंकि कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश, आपका दिल या ज़िंदगी राख होने से ज़रूर बचाएगा। और अगर आप किसी को कोई भी शे, ख्वाब, ख्वाहिश, ज़िंदगी राख होते देखकर महज शान अचका कर सोचें मुझे क्या, तो फिर ऐसा वक्त आप पर भी आ सकता है। बकौल शायर, मैं आँच ज़द पे अगर हो तो खुश कमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी और इसी तरह की कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।